102 کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو سرپرست بنائیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان سرا بنا کر تیار کر رکھا ہے، وہاں ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ یہ جو ہے مجھے چھوڑ کر میرے بندے، یہ مسیحیت میں بھی یہ بیماری آئی، اللہ سے زیادہ توجہ حضرت عیسیٰ کی طرف۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مسیحی ماحول میں جتنا حضرت عیسیٰ کا ذکر کریں گے اللہ گویا ہے ہی کوئی نہیں بیچ میں۔ یہ شرک کی ایک جراثیم کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ جس کو اللہ کے ساتھ بنا لیتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے، خدا کی طرف کم ہو جاتی ہے۔ اللہ چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ جس پر وہ تہمت لگائی جا رہی ہوتی ہے، جس کا نام استعمال ہو رہا ہے، وہ تو آیا ہی اللہ سے جوڑنے تھا بندوں کو، لیکن شیطان یہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں میں مثلا حضرت عزیر، یہ جب کوروش نے یہودیوں کو دوبارہ آزادی دے دی تھی تو حضرت عزیر نے تجدید کی تھی اس زمانے میں، دوبارہ آئین یہود کی، تو یہ اتنا مقدس بنا دیا کہ قرآن کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ انسان کے اندر غلو جو اس کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، یہ جراثیم پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ نے فرشتوں کو کہا ہے فرشتے میرے بندے ہیں، عباد اللہ کہا ہوا ہے فرشتوں کو۔ ان مشرکین مکہ نے ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے اپنے پاس سے گھڑ کے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، یعنی گویا کہ بیٹیوں کی بات تو اللہ نہیں ٹالے گا نا، تو ان کو ہم خوش کر لیں تو یہ پھر اللہ کو جو ہے خود ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں فیصلہ کروا لیں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے۔ یاد رکھیے ایک آخرت کا تصور اگرچہ تعریف شدہ تھا، ان میں موجود تھا، مختلف گروہ تھے، کچھ آخرت کے بالکل انکاری اور کچھ اس طرح کے کہ ہماری شفاعت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باقیات کس کی چلتی آ رہی تھی؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو توحید کے اور اللہ کے پیغمبر تھے، تو وہ نظریات بھی تھے اگرچہ خراب ہو گئے تھے، اور مختلف قسم کے نظریات مکس قسم کے پیدا ہو گئے تھے۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیات میں دیکھیں تو آپ کو مختلف قسم کے مشرک ملیں گے، مختلف قسم کے۔ تو خداوند عالم ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا جنہوں نے کفر اختیار کر، یعنی جو آپ کی بات اے رسول یہ توحید کا پیغام نہیں مان رہے، کیا خیال کرتے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنے اولیاء بنا لیں گے؟ یعنی اولیاء یعنی سرپرست، یعنی اللہ کی طرف توجہ نہیں کر رہے توحید کی طرف، اور ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے تاکہ اللہ کے سامنے شفاعت کرے، جیسے قرآن نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا۔ تو ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی مہمان سرا تیار کر رکھی۔ 103 کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ نامراد کون سے لوگ ہیں؟ 104 جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی، یعنی دنیا میں انہوں نے محنتیں کی تھی لیکن ضائع ہو گئی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ محنت رزلٹ دے گی لیکن ضائع ہو گئی، جبکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بڑا صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک کیفیت ہے انسان کی کہ وہ غلط کام کر رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ میں بڑا زبردست کام کر رہا ہوں۔ یہ جو دین میں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، صدقے اور قربان ہو رہے ہوتے ہیں اپنی بدعت اس نئی ایجاد کردہ رسم پر، اور جبکہ نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا ہوتا، بدعت کی وجہ سے گناہ مل رہا ہوتا۔ اللہ کے نبی کے فرامین سخت، اور علماء کے بارے میں ہے کہ فرمایا کہ جو روایات میں احادیث جو آئی ہیں ان کے مطابق، کتابوں کی نقل کے مطابق کیا فرمایا کہ جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہونے لگیں تو عالم پر لازم ہے، عالم دین پر، کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے اور بتائے کہ بدعت پرستی نہ کرو، یہ بدعت ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا عالم بن کر بڑی شخصیت بنا کے بیٹھا ہو،
اگر دیکھیں کہ بدعتیں پھیل رہی ہیں معاشرے میں، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اور اظہار نہ کرے اپنے علم کا، تعویلیں کر کے پبلک کو راضی رکھنے کے لیے تعویلیں کر کے لے آئے، یہ اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں کہ جو پھر حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور ان بدعت پرستوں کے ہاتھ میں دلیلیں دے دیتے ہیں دین کے نام پر، کہ وہ دلیلیں دیتے ہیں کہ وہ غلط ہے ہم صحیح ہیں۔ یہ اتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ حق پرستوں کے، صحیح بات کرنے والوں کے مخالف آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے۔ جو بھی پبلک نے نئی بدعت ایجاد کر لی ہے، یہ اس کے لیے دلیلیں ٹیڑھی میڑھی دے کے سیٹ رکھیں گے۔ پبلک ناراض نہ ہو، اللہ ہوتا ہے تو ہو جائے، دین کی پوری شکل ہی چینج ہو جائے، دیکھنے والے کہیں یہ کیا نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، ہر چیز چینج ہو رہی ہے، ہر چیز بدلی جا رہی ہے، پرواہ کوئی نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدس ہستیوں کے نام پہ ہو رہا ہے، لہذا بندے ڈر جاتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا قرآن مجید میں کیا لکھا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، اور ایسے میں جب کوئی کھڑا ہوتا ہے سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑے نامراد ہیں۔ یہ عمل کے اعتبار سے بڑی محنتیں کی، بڑے پیسے لگائے، بڑا کیا، پتہ چلے گا کہ نہ صرف یہ کہ نتیجہ نہیں نکلا، پھنس گئے، گم ہو گیا سب۔ اور اب قرآن کے الفاظ، اسے کہا جاتا ہے جہل مرکب۔ ایک ہوتا ہے جہل بسیط، وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو وہ جاہل ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، ایک جہالت ہے اس کے اندر، اور ایک علم ہے۔ علم کیا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، اس کی کیفیت خراب نہیں ہے، چونکہ یہ تو کہے گا میں جہالت دور کروں، اپنی جاؤں پوچھ لوں، ٹھیک ہے، جو مجھے نہیں پتا علم حاصل کروں، اس کا مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ دوسرا ہے جہل مرکب، اس میں دو جہالتیں ہوتی ہیں اس بندے میں۔ دو کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ جاہل ہوتا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہوتا بات کا، مسئلے کا، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، سمجھتا مجھے پتہ ہے۔ اس کا آپ اندازہ کریں، ایک ایسا بیمار کہ جو کہے میں صحت مند ہوں، اس کو جو اگر کوئی کہے کہ تو بیمار ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ لگاتا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو بیمار ہے۔ یہ جہل مرکب والے، یہ اپنی طرف سے بڑی محنتیں کر رہے ہیں، بڑے دیکھیں گے نتیجہ ہی کوئی نہیں نکلا، ان کے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دین کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرے، دیکھے کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کی کوئی بنیاد صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دین کے اہم ترین احکامات ان کی لفٹ ہی کوئی نہیں، اور بہت ساری ایسی رسمیں کہ جو دادا جی نے ایجاد کی تھی اس پر جان قربان ہو رہی ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم نے نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، توجہ کیجیے۔